ٹرین پلیٹ فارم پر رکی اور سائرہ اس سے اتری تو اس وقت صبح کے 5:30 بجے تھے اور اندھیرا چھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سر تا پیر سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرین سے اترنے سے پہلے دونوں طرف دیکھا۔ اسے ہر طرف مسافروں کو الوداع کہنے یا پھر ان کا استقبال کرنے والوں کا ہجوم ہی دکھائی دیا۔ وہ اسٹیشن سے باہر نکلی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسٹیشن کے باہر پلیٹ فارم کے مقابلے میں بہت ہی کم چہل پہل تھی۔ سائرہ کو شہر کے بہت ہی کم راستوں کا علم تھا۔ اسے ٹیکسی میں بیٹھنے یا ٹرین میں سفر کرنے کا اتفاق بہت ہی کم ہوا تھا۔ وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھی جہاں 10-12 ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ اس نے ایک ٹیکسی کے قریب کھڑے بوڑھے ڈرائیور کا انتخاب کیا اور بغیر پیسے چکائے صرف منزل کا نام بتا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شہر کی سڑکوں پر ابھی تک ٹریفک رواں نہیں ہوا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ سائرہ نے رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں لیکن وہ سوئی نہیں۔ اسے منصور کا گھر بھی تلاش کرنا تھا۔ منصور شہر میں جس جگہ رہتا تھا وہ وہاں تک پہنچ جاتی تو پھر منصور کی گلی اور گلی میں پہنچنے کے بعد منصور کا گھر تلاش کر لینا سائرہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ گلی کے کونے پر ایک مشہور بینک کی شاخ تھی اور گلی میں منصور کا واحد گھر تھا جس کے دروازے کا رنگ سبز تھا۔ وہ کوئی 6 ماہ پہلے اپنے 2-4 کلاس فیلو کے ساتھ منصور کے والد کی عیادت کو آئی تھی اور یہ سب نشانیاں اس کے ذہن میں رہ گئی تھیں۔ منصور کی ماں شمیم اسے بالکل اپنی ماں کی طرح لگی تھی۔ اس وقت تک منصور کی ماں کو سائرہ اور منصور کے تعلق کا علم نہیں تھا، لیکن بعد میں منصور نے بتایا کہ اس نے اپنے والدین کو سائرہ کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، لیکن وہ دونوں سائرہ کے جاگیردارانہ پس منظر کی بنا پر اس تعلق کے حوالے سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ سائرہ کی سوچ گزشتہ رات کی طرف نکل گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ دادا نے اس کی ماں سے کیسا سلوک کیا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کچھ بے چین ہو گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا دادا کسی صورت اس کی ماں کو گزند نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ 350 ایکڑ نہری زمین وابستہ تھی جو اب اس کے نام تھی، اور یہ بہت بڑی جائیداد تھی جس سے سردار سلطان کسی صورت ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا۔ پھر اس نے بہت آگے جا کر سوچا۔ اس کا چچا مدتوں سے شہر میں آباد تھا۔ وہ اسمبلی کا ممبر تھا، ایک دفعہ وزیر بھی رہ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ یقیناً بہت لمبے تھے اور اس کے لیے یہ پتہ لگانا چندہ مشکل نہیں تھا کہ منصور کون تھا اور سائرہ سے اس کا کیا تعلق تھا۔ پھر وہ اس سلوک کے بارے میں سوچنے لگی جو اس ذہنیت کے جاگیردار اپنے مخالفین سے روا رکھتے ہیں، لیکن وہ باہر صورت چاہتی تھی کہ اس کا اور منصور کا تعلق قانونی حیثیت اختیار کر جائے۔ اس لڑائی کا تو اسے کچھ اندازہ ہو چکا تھا جو اس کے اور اس کے خاندان کے درمیان ہونی تھی۔ ٹیکسی رکی تو اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہی خیر پورہ ہے جی، ٹیکسی ڈرائیور نے اسے آئینے میں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ آئی تھی، اس نے سوچا، اور پھر کہا، سنو بابا، یہاں اسی سڑک پر کوئی بینک ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر وہ مسکرایا، ہاں جی ہے، پر تھوڑا آگے، اور جواب کا انتظار کیے بغیر ٹیکسی چلنے لگی۔ منظور حسین اخبار کھول ہی رہا تھا اور شمیم نے ابھی چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھی ہی تھی کہ اطلاعی گھنٹی کی آواز پر دونوں ایک ساتھ چونکے۔ یہ اتنی سویرے کون ہو سکتا ہے؟ منظور حسین بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف چلا تو دوپٹے کے پہلو سے ہاتھ خشک کرتی شمیم وہیں روک کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ منظور حسین نے دروازہ کھولا اور کچھ ایسا دیکھا
کہ گھوم کے بیوی کی طرف دیکھا اور اسی لمحے سیاہ چادر میں ملبوس ایک عورت بڑا سا بیگ لیے گھر میں داخل ہوئی۔ عورت نے چادر منہ سے ہٹائی تو شمیم گونگ رہ گئی۔ وہ منصور کی کلاس فیلو سائرہ تھی۔ ہزار حیرت کے باوجود وہ آگے بڑھی اور سائرہ کا ماتھا اور سر چوما اسے اپنے ساتھ برآمدے میں لائی۔ منظور حسین نے دروازہ بند کیا اور وہ دونوں اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سائرہ نے چادر اتار کر کرسی پر رکھی اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں آ گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، کبھی واپس نہ جانے کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے سسکی لی۔ شمیم نے دیکھا تو منظور حسین اور سائرہ کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ تیار ہے، منصور سو رہا ہے، غسل خانہ وہ اس طرف ہے۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ جب سائرہ چلی گئی تو شمیم نے منظور حسین کی طرف دیکھا۔ منظور حسین کے چہرے پر کچھ نہ سمجھنے والے تاثرات تھے۔ سائرہ جب منہ ہاتھ دھو کے لوٹی تو اس وقت اسے پتہ چلا کہ وہ بیگ جس میں زبیدہ نے لاکھوں نقد اور زیورات رکھ کے اس کے حوالے کیے تھے، اس کے سامان میں نہیں تھا۔ حکیم عنایت حسین نے نہ جانے کیسی پولٹس لالہ کے پیر پہ باندھی تھی کہ 2 گھنٹوں میں درد ختم ہو گیا اور صرف ایک قسم کی دکھن کا احساس باقی رہ گیا، اور وہ بھی اس وقت ہوتا تھا جب لالہ پورے وزن کے ساتھ زمین پر پیر رکھتی تھی۔ اس سارا وقت منشی اس کے ساتھ رہا اور اس کا دل لبھانے کی کوششیں کرتا رہا۔ لالہ نے منشی کو تمام وہ گالیاں دے ڈالی تھیں جو اس نے اب تک اپنی عمر میں کسی سے سنی بھی نہیں تھی۔ بظاہر منشی کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی تھی، لیکن اس نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ ایک دفعہ یہ حرامزادی میرے ساتھ بھس جائے تو پھر میں اس کی۔ 4 بجے مندری جیپ لے کر آ گیا تھا، کیونکہ سردار سلطان کو شاہ رحمت نے 5 بجے کا وقت دیا تھا۔ گھنٹہ بھر میں وہ شاہ آباد پہنچ گئے۔ شاہ آباد کے شاہوں کی حویلی پوری کی پوری سفید رنگ کی تھی اور شاہ رحمت کے اس بزرگ کا مزار اس کے عین مقابل تھا جو کئی نسلوں سے موروثی فیکٹری کی طرح شاہ رحمت کے لواحقین کو پال رہا تھا۔ یہ زمینیں جو اس وقت شاہ رحمت کے خاندان کی ملکیت تھیں، ایک ایسے سکھ جاگیردار نے دان کی تھیں جس کی رانی کو اس کے خیال کے مطابق مزار کی مقدس مٹی چاٹ لینے سے اولاد ہو گئی تھی۔ حالانکہ اگر وہ ڈی این اے کا زمانہ ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ اس کے صاحب اولاد ہونے میں صاحب مزار سے کہیں بڑھ کر اس کے لمبے تڑنگے سائز کی محنت شامل تھی، جو رانی کے دل کو بھا گیا تھا اور جس کے ساتھ رانی کہیں بھی اکیلی آ جا سکتی تھی۔ شاہ رحمت کے خاندان کے ہزاروں کی تعداد میں مرید تھے جو ملک بھر میں اور بیرون ملک پھیلے ہوئے تھے۔ مرحوم بزرگ کا مزار اس حد تک مرجع خلائق تھا کہ عرس کے زمانے میں ملک کی نامی گرامی شخصیات، جن میں خیش خسروان سے لے کر گانا گانے والیوں تک اور گانا گانے والیوں سے لے کر وہ طوائفیں تک شامل ہوتی تھیں جو باقاعدگی سے دبئی تک دھندا کرتی ہیں، حاضری دیتی تھیں۔ یہ طوائفیں جب سروں سے سفید دوپٹے لپیٹے، آنکھیں بند کیے، مزار کے سرہانے کھڑی، صدقے دل سے دبئی میں کرکٹ میچ کے دوران کسی موٹی توند والے سیالکوٹی کارخانے دار کے ساتھ ٹرپ لگنے کی دعائیں مانگا کرتی تھیں، تو لمحہ بھر کو تو شاید صاحب مزار کا دل بھی صدیوں پرانی مٹی جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہو جانے کو ہوتا ہوگا۔ رحمت شاہ شاہ جی یا شاہ صاحب کہلاتا تھا اور اس کے لیے مشہور تھا کہ وہ بادشاہ گروں کے گروہ کا آدمی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیسے اس کی شہرت ایک ایسے آدمی کی سی ہو گئی تھی جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا تھا۔ اس میں شاہ رحمت کی روحانیت کا شمع برابر بھی حصہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کا روحانیت سے دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ خاندانی دستور کے مطابق اسے پگڑی ضرور پہنائی جا چکی تھی، مگر یہ بات تب کی تھی جب وہ فقط 17 سال کا تھا۔ بڑے شاہ جی
شہر کی کسی طوائف کے پاس ہر جمعرات کو چلہ کاٹنے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چلے کے دوران زہریلی شراب پینے سے دار فانی سے اچانک ہی کوچ کر گئے۔ تبھی سے یہ خلافت کا بار گراں رحمت شاہ کے کندھوں پر تھا۔ اس سے پہلے اس کے اجداد سیاست میں بس اتنی ہی دلچسپی لیا کرتے تھے کہ اسمبلی میں لگی کرسی گود میں لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے، یا کبھی کبھار کسی پلڑے میں بریک کیس وغیرہ لے کر اپنا وزن ڈال دیا کرتے تھے۔ لیکن شاہ رحمت نے عملی سیاست میں حصہ لیا تھا۔ جھاڑ پھونک، تعویذ، دم درود، یہ تمام شعبے اس کے چھوٹے بھائی کفایت شاہ کے سپرد تھے، جس نے اب تک 5 شادیاں کی تھیں، ان میں سے 3 اس کی مریدنیاں تھیں۔ رحمت شاہ کو جب سردار سلطان کا پیغام ملا کہ کوئی نکاح پڑھانا ہے تو وہ حیران ہوا، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ اس کے گاؤں کا مولوی یہ نکاح پڑھانے سے انکار کر رہا تھا، وہ بہت ہنسا۔ اس نے سوچا آخر سردار سلطان کے لیے ایک مولوی کو قابو کرنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا تھا۔ اس نے شاہ رحمت کو پیغام بھجوایا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کھلے کمرے میں، جسے اس نے حجرے کا نام دے رکھا تھا، دینے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دینا اس کا خاص الخاص ملازم اور رازدار تھا۔ رحمت شاہ نے سوچا کہ وہ یہ نکاح پڑھانے کا کام کفایت شاہ کے سپرد کر دے گا، لیکن جب مندری، تانا، منشی اور لالاں دینے کے ساتھ اس کے حجرے میں داخل ہوئے تو لالاں پر نظر پڑتے ہی رحمت شاہ کے اندر گھنٹی سی بجنے لگی۔ لالا نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے، چہرے پر آنکھ کے قریب ہلکی سی سوجن تھی اور وہ ذرا لنگ کے ساتھ چل رہی تھی۔ لالا کا یہ لنگ رحمت شاہ کو دلکش لگا۔ اس کے اندر عورت کے معاملے میں ایک صحرا تھا جس پر ہر روز ہی بارش ہوا کرتی تھی، لیکن اس کی پیاس کا اونٹ حل من مزید کی مسلسل فرمائش کرتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی لالا کو دیکھ کر رحمت شاہ کے اندر کا اونٹ انگڑائی لے کر اٹھا اور کلیلیں کرنے لگا۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر رحمت شاہ سنبھل کر بیٹھا۔ اس کی نیم غنودہ آنکھیں اس وقت لالا پر تھیں۔ جب اس نے ہمدردی سے بات شروع کی، یہ کیا رولا ہے اوئے؟ مندری مسکرایا۔ اس منشی سے نکاح کرانا ہے جی اس چھوکری کا، بھاگ گئی تھی رات کسی کے ساتھ، ہم اسٹیشن سے پکڑ کر لائے ہیں۔ مندری نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی۔ رحمت شاہ لمحہ بھر میں سمجھ گیا کہ گاؤں کے مولوی نے کیوں نکاح پڑھانے سے انکار کیا ہوگا۔ وہ سنبھل کر بیٹھا اور براہ راست لالا سے مخاطب ہوا، مانتی کیوں نہیں؟ مانے کیسے جی، یار جو رکھا ہوا ہے، تانے نے مونچھوں کو تاؤ دے کر مضحکہ اڑانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو چپ کرے، شاہ رحمت نے ڈانٹا تو تانا سر نیچا کر کے مسکرانے لگا۔ شاہ رحمت سنبھل کر بیٹھا۔ وہ عورتوں کے معاملے میں جلد بازی کا قائل نہیں تھا۔ وہ اپنے شکار کی طرف بالکل اس بلی کی طرح دھیرے دھیرے بڑھتا تھا جس کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ لالا کو دیکھتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گدرائے ہوئے بدن کی یہ دیہاتی لڑکی 2-4 دن ضرور اس کے پاس گزارے گی۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت تھی، اور وہ شاہ رحمت کب کی کر چکا تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ شاہ رحمت نے نرم آواز میں لالا سے پوچھا۔ کچھ تو ظلم، رات کی جگار، محبوب سے جدائی کا صدمہ اور زبردستی کی شادی۔ لالا سسک پڑی اور قدرے بلند آواز میں رونے لگی۔ کمرے کے ماحول پہ سوگواری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لمحہ بھر کو تو منشی کا بھی جی چاہا کہ وہ اس سارے معاملے سے دستکش ہو جائے۔ بھلا ایسی عورت کو زبردستی کب تک اپنے ساتھ باندھ کر رکھا جا سکتا ہے جو رات ہی کسی اور کے ساتھ میں اس لیے گھر سے بھاگ گئی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ منشی نے سوچا، مگر منشی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کچھ آسان نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی
کہ وہ اس شادی کے چکر میں 40-50 ہزار کے پھیر میں آ چکا تھا اور یہ رقم باہر صورت وصول کرنا چاہتا تھا۔ بھلے سے حرامزادی ایک ہی ہفتہ میرے ساتھ گزارے، اس نے سوچا۔ دوسری بات یہ تھی کہ سارے علاقے میں اس بات کی دھوم تھی کہ منشی اور لالا کی شادی ہو رہی تھی۔ اب اگر یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتا تھا تو منشی کی بھد اڑانے کے لیے پورے امکانات گاؤں والوں کے پاس موجود تھے۔ اس نے مسکین سی صورت بنا کر شاہ رحمت کو مخاطب کیا۔ سمجھ نہیں آتا اسے کیا ہو گیا شاہ جی، قسم اللہ رسول کی، سونے کا نوالا کھلاؤں گا اور ہیروں میں تول کر رکھوں گا۔ اس نے خواہ مخواہ ضد پکڑ لی ہے۔ منشی نے رحم کی درخواست داغ کے شاہ رحمت کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ رحمت سیدھا ہو کر بیٹھا اور قدرے نرم لہجے میں بولا، دیکھ بچے، عورت سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرایا جا سکتا۔ نکاح تو ساری عمر کا معاملہ ہوتا ہے۔ لالا نے آنکھیں پوچھ کر متشکر نگاہوں سے رحمت شاہ کو دیکھا۔ مندری، تانا اور منشی شاہ رحمت کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ پر شاہ جی، سردار صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ ان کا نکاح فوراً پڑھوا دیں گے۔ مندری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاہ رحمت مسکرایا، وہ بات میں سردار صاحب سے خود کر لوں گا۔ پھر دینے سے مخاطب ہوا، اوے اسے اندر لے جا، یہ ابھی 2-4 دن مہمان رہے گی ہماری۔ لالا کو منشی سے جان چھوٹتی دکھائی دی تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور دینے کے کہنے سے پہلے ہی دینے کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ منشی وغیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ شاہ رحمت نے گھوم کر اپنے پیچھے دیکھا اور یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ دینا لالا کو لے جا چکا ہے، مسکرا کر بولا، میں نے لڑکی کو خود اندر بھیجا ہے، ہر بات اس کے سامنے تو نہیں کی جا سکتی نا۔ تینوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ رحمت ذرا پھیل کر بیٹھا۔ دیکھ منشی، بات یہ ہے کہ نکاح عورت کی مرضی کے بغیر پڑھانے والوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر سوچ لے، ہمیں جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ منشی کو شاہ رحمت کے جواب سے شدید مایوسی ہوئی۔ کہاں وہ آج کی رات لالا کے ساتھ خلوت میں گزارنے کا تصور کیے بیٹھا تھا اور کہاں شاہ رحمت نے اسے دوزخ سے ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سوچا، میں سردار سلطان کا منشی ہوں، مذاق نہیں ہے۔ یہ شاہ رحمت اچانک کیسی باتیں کرنے لگا ہے؟ اس کی آنکھ تو اسی وقت پھڑکی تھی جب اس نے شاہ رحمت کو لالا کے سراپے پر پہلی نظر ڈالتے ہوئے سنبھل کر بیٹھتے اور احتیاط سے خصیے کھجاتے دیکھا تھا کہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ اس نے ذرا جارحانہ انداز میں کہا، مجھے ساری بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی شاہ جی۔ شاہ رحمت منشی کا جارحانہ انداز خوب سمجھتا تھا، لیکن وہ مسکرایا، اوے تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے منشی، 2-4 دن اسے یہاں رکھنے کا مطلب کیا ہے، یہ ابھی تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ منشی تو خیر منشی تھا، مندری اور تانے کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ شاہ جی سیدھے سیدھے وہ کام کرنے کی بجائے جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے، لالا کو رکھنے پر کیوں مصر تھے۔ شاہ رحمت بلا کا چہرہ شناس تھا، وہ مسکرایا، 2-3 دن بعد نکاح پڑھا کے اپنی امانت لے جانا۔ اسے یہاں روکا ہی اس لیے ہے کہ اسے اونچ نیچ سمجھا دی جائے، اور اگر تیرے خیال میں اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے تو لے جا اپنے ساتھ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ عورت کی مرضی کے خلاف جو نکاح ہوتا ہے وہ حرام ہے، باطل ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ رسول کی نظر میں بھی اور معاشرے کی نگاہ میں بھی۔ آگے تیری مرضی۔ اس نے لمحہ بھر میں اپنی بات کا رد عمل تینوں کے چہروں پر تلاش کیا اور قریب پڑی کالے دانوں کی تسبیح اٹھا کر پڑھنے لگا۔ اب اس کی نگاہیں چھت کی طرف تھیں۔ منشی الجھن میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب علاقے کے مولوی نے لالا سے اس کا نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا تھا تو پھر کہیں اور سے یہ کام کیسے ہو سکتا تھا۔
لگتا تھا کہ منجی کی سمجھ میں یہ بات البتہ فوراً آ گئی تھی۔ شاہ جی ٹھیک کہتے ہیں اوئے، منجی نے منشی کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ منجی کی بات پر ایک مرتبہ شاہ رحمت نے منشی اور منجی کو دیکھا اور پھر تسبیح میں مشغول ہو گیا۔ تانا اس دوران بالکل خاموش رہا۔ منشی نے کچھ سوچ کے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، پر آپ کو یقین ہے نا کہ 2-4 دن میں وہ مان جائے گی؟ شاہ رحمت نے منشی کی بات کا جواب ایک لمبی ہوں سے دیا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ اس بات کا خاموش اشارہ تھا کہ منشی وغیرہ اس کا ہاتھ چوم کے دفع ہو جائیں۔ تینوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ تینوں کمرے سے نکل گئے تو پتہ نہیں کس کونے سے دینا اچانک نکل کے سامنے آ گیا۔ وہ مسکرایا۔ کب شاہ جی؟ شاہ رحمت بھی جواباً مسکرایا۔ 2-1 دن بعد۔ لڑکی اتھری رکھتی ہے، پر بہت خاص خیال رکھنا ہے اس کا۔ دینے نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔